اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید رکھتی ہوں اللہ رب العزت سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور اللہ رب العزت ہمارے ذات ہمارے انا کی شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیوں آج ہم پڑھیں گے پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ہاں مد اصلی کا قائم مقام، دا مد اصلی، ٹھیک ہے۔ بلدن، اور تنوین کے بعد دیکھیں کیا آ رہا ہے، نون ساکن و تنوین کی قواعد ہم لوگ پڑھے ہیں آج کل، تو دیکھ لیں تنوین کے بعد فوراً بعد کون سا حرف ہے، حمزہ ہے، حمزہ حروف ہلکی میں سے، لہٰذا یہاں پہ صرف اظہار ہلکی کریں گے۔ بلدن آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر، ساکن آ گیا فوراً کیا کرنا ہے، اگلا حرف دیکھنا ہے، اگلا حرف کیا ہے، کہاف حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، لہٰذا آواز کو چھپائیں گے، یہاں اکفا کریں گے۔ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ Next ayat 127۔ وَإِذْ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
आता, देखिए यहाँ पे अन नहीं कर रहे, आवाज छुपा रहे हैं क्योंकि नून साकिन के बाद हर्फ ता हरूफ हल्की में से नहीं है, इसलिए यहाँ एक फमाइल गुन्ना करेंगे। तस्मीउल, आइन की साउंड होनी चाहिए। आइन का मखरज जो है पॉलिश कीजिए, आइन का मखरज बार बार निकालिए। समीउल अलीम, लाम हिलना नहीं चाहिए, उल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उल, जहाँ जबान लगेगी लगी रहेगी ताकि कलकला ना हो। जितना ज़्यादा मुखारिज को आप पॉलिश करेंगे उतनी ही तजवीद आप में निखार आएगा, ठीक है। तो मुखारिज को, जितने मुखारिज आपने देखे हैं, यानी जिस जगह से हरूफ की अदायगी होती है, यानी उन हरूफ की अदायगी करने में आपने पॉलिश करना, यानी मखरज की को बार बार अदा करना है। जैसे ऐन, हा, हमजा, ह, गैन, ख, कहाँ से अदायगी हो रही है, ये ध्यान अगर आपका होगा पढ़ते हुए तो इंशाअल्लाह आपकी तजवीज़ में बहुत बेहतरी आप देखेंगे। एक दफ़ा फिर से इन आयात को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ تو ساتھی یہ آج کا لیسن، اس کو بار بار سنیں اور دہرائیں۔ اور اب آ رہی ہے ہماری قرآنی قاعدے کی۔ قرآنی قاعدے میں ہم سیکھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ ہم نے 3 قاعدے سیکھے، اکفا مع الغنہ، اظہار حلقی اور اقلاب۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ، ادغام۔ اب ادغام کی تعریف کیا ہے کہ مدغم کرنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں، یعنی مدغم کیسے کریں گے ہم، داخل کر کے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حروف یرملون کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ حروف یرملون جو ہے 6 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ یا را، میم لام، واو نون، یا را، میم لام، واو نون، یہ ہیں حروف یرملون۔ اور نون ساکن و تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ادغام کریں گے، یعنی مدغم کریں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھیں گے، یعنی ادغام کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ادغام بھی تقریباً کتنا کیا جاتا ہے؟ 1 الف کے برابر ہم اس میں یعنی اسٹریک کرتے ہیں، یعنی ادغام کرتے ہیں۔ ادغام کی ہم مشق کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر یا، مئی، یا زبر یا، میاں۔ اب دیکھیں نون ساکن اور مشدد ساتھ ساتھ آ گیا۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ نون ساکن اور ساکن یا مشدد حرف ساتھ آئے تو ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں، مشدد کو پڑھتے ہیں۔ میاں، قاف پیش و قو، میقو، لام پیش لو، میقولو۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے یہاں ادغام کریں گے۔ میم زیر میم، میم، یہاں پہ میم زیر نون من نہیں کر رہے، میم کو میم مشدد کے ساتھ پڑھیں۔ میم زیر میم، میم، میم زبر نون من، میم من، ٹھیک ہے۔ اسی طرح من نورن، من مطر، من
نطفة من يكفر. ٹھیک ہو گیا. آج کا لیسن یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے آگے ہم پھر دیکھیں گے. جاتے جاتے اللہ رب العزت سے دعا کرتے جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق الیوم القیامہ. اے اللہ میں دنیا کی تنگی اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے. آمین ربنا آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.